بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو شرک کی تعریف اور شرک کی جو اقسام ہے اس کے متعلق انشاءاللہ باحوالہ اور مدلل انداز میں کچھ بیان کریں گے۔ اصل میں ہمارے ہاں پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے اندر ایک مشہور اختلاف پایا جاتا ہے کہ ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ دوسرے طبقے کو مشرک کہتے ہیں، اور عوام جو ہوتی ہے ظاہر ہے اس نے تو اپنے علماء کی ہی پیروی کرنی ہے کہ جو ان کی علماء بتائیں گے وہ اس کو پیچھے چل پڑیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اقبال نے بھی کہا تھا، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا پھنستا ہے بہت جلد۔ تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو احباب حکم لگا رہے ہوتے ہیں، اب شرک کے متعلق الزام لگایا جاتا ہے۔ اب شرک کی تعریف کیا ہے؟ اگر اس کے متعلق پوچھا جائے تو اتنی زیادہ عوام ہے کہ جس کو صرف شرک کی تعریف ہی نہیں آتی۔ اب جب شرک کی تعریف ہی نہیں آتی تو پھر وہ حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ لیکن عوام اور جاہل جو لوگ ان کے فالوور ہوتے ہیں وہ حکم لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شرک کی تعریف کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے جی شرح عقائد نصفیہ، علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 281 ہے، اس کے اوپر جو شرک کی تعریف لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اچھا، یہ یاد رکھنا کہ جو کتاب میں نے آپ کو دکھائی ہے اور جس کا حوالہ دیا ہے یہ مدارس کے اندر بطور نصاب پڑھائی جاتی ہے، یعنی جو عالم بنتے ہیں 8 سال کا کورس کرتے ہیں تو 7ویں سال میں یہ عقائد کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے اداروں میں بھی پڑھائی جاتی ہے، دیوبند اور اہل حدیث ان کے اداروں میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ دیوبند کے اداروں میں تو پڑھائی جاتی ہے، اہل حدیث کا مجھے کنفرم نہیں ہے کہ ان کے اداروں میں پڑھائی جاتی ہے یا نہیں پڑھائی جاتی۔ اب شرک کی تعریف ہے، الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت، کہ شرک کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک ماننا، بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس، کہ کسی کو واجب الوجود ماننا، کہ اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک ماننا یعنی کسی کو واجب الوجود سمجھنا، جیسا کہ آگے لکھا ہوا ہے کمال المجوس، جیسا کہ عیسائیوں کا نظریہ ہے۔ مثلا اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اب کوئی یہ خیال کرے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے، جیسے عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ وہ خیر کا خالق اور کسی کو مانتے ہیں اور شر کا خالق کسی اور کو مانتے ہیں، یعنی 2 خدا کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ تو شرک کی جو تعریف کے 2 حصے تھے، پہلا حصہ کیا ہے کہ اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک ماننا، بمعنی واجب الوجود، کہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا کہ اللہ کے سوا بھی کسی کا وجود ہے۔ دوسرا حصہ ہے جی او بمعنی استحقاق العبادت کمال عبدت الاصنام، یا کسی کو عبادت کا مستحق سمجھنا، آگے لکھا ہے کمال عبدت الاصنام، جیسا کہ بت پرستوں کا نظریہ ہے کہ جو ہندو ہیں بتوں کو پوجتے ہیں، وہ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کل یہ ہماری شفاعت کریں گے، کہ جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد یہ بت ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اب انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کا مستحق مان لیا۔ تو شرک کی تعریف میں 2 بنیادی طور پر مین چیزیں، کہ کسی کو واجب الوجود ماننا کہ جیسے اللہ کی ذات موجود ہے اسی طرح کسی اور کے موجود ہونے کا اعتقاد رکھنا، یا کسی کو عبادت کا مستحق سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا کہ جس طریقے اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے اسی طرح کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ یہ تھی شرک کی تعریف جو میں نے آپ کو شرح عقائد نصفیہ سے پڑھ کے سنائی۔ اب شرک کی بنیادی طور پر 3 اقسام بنتی ہیں، جو مین 3 اقسام ہیں۔ ویسے عقائد کی کتابوں میں مزید بھی تقسیم کاری ہے، لیکن بنیاد جو ہے وہ 3 پہ بنتی ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 شرک فی العبادت، شرک فی الذات اور شرک فی الذات۔ شرک فی العبادت تو یہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، جیسے میں نے کہا کہ جیسے ہندوؤں کا نظریہ ہے۔ اب ہمارے ہاں جو لوگ مزارات اولیاء پر جاتے ہیں اور وہاں جا کے دعائیں کرتی ہیں،
ایک خاص طبقہ ان کو بھی مشرک کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ ان کی بہت بڑی مسٹیک ہے۔ آپ کسی جاہل سے، جاہل آدمی سے بھی پوچھیں گے نا کہ تو فلاں مزار پہ جا کے دعائیں مانگ رہا ہے، کیا یہ تیرا خدا ہے؟ تو وہ جاہل آدمی بھی غصے سے کہے گا کہ خدا خدا ہے، یہ خدا کے بندے ہیں۔ ہاں، اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی، تو میں ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں۔ تو وہ کبھی صاحب مزار کو خدا نہیں مانے گا، کبھی صاحب مزار کی وہ عبادت نہیں کرے گا، وہ کہے گا عبادت صرف ایک خدا کی ہے، ہم ان کو اللہ کا بندہ مان کے ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، یا ہم ان کو اللہ کا بندہ مان کر ان کے مزار پر آئے ہیں۔ تو شرک فی العبادہ، تو مخصوص طبقہ جو مزارات اولیاء پر جانے والوں کو، وہاں پر دعائیں مانگنے والوں کو مشرک کہتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی جسارت ہے کہ وہ شرک کا فتویٰ جو ہے اس کے اوپر ٹھونستے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ شرک فی الذات، کہ جس طرح اللہ ایک ہے اسی طرح کسی اور کو ماننا، یہ جیسا ہندوؤں اور مجوسیوں کا عقیدہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ شرک فی الصفات، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں اسی طرح وہ صفات کسی اور کے اندر ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑی وضاحت کر دوں کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس آیت کے آگے لکھا ہوا ہے رؤوف الرحیم، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی رؤوف الرحیم فرمایا گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی رؤوف الرحیم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے، یعنی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور اللہ کے بندے جو ہیں وہ بھی دیکھنے والے ہیں، وہ بھی سننے والے ہیں، سمیع و بصیر ہیں۔ تو یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ شرک فی الصفات کہتے ہیں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ماننا، تو کیا پھر یہ شرک نہیں کہ اللہ کی صفت ہے رؤوف الرحیم، جبکہ نبی کی صفت بھی قرآن میں آئی ہے، اللہ کی صفت ہے سمیع و بصیر، جبکہ اللہ کے بندے وہ بھی سمیع و بصیر ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ کی جو صفات ہیں وہ ہیں ذاتی، کہ اللہ کو کسی نے نہیں دی، جبکہ نبی پاک علیہ السلام کی جو صفت رؤوف الرحیم آئی ہے وہ ہے عطائی، اللہ کی عطا سے، اس لیے ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سمیع و بصیر ہے اللہ کی عطا سے۔ اللہ سمیع و بصیر ہے بغیر کسی عطا کے۔ عطائی طور پر اعتقاد رکھنا یہ بالکل شرک نہیں۔ اب میں نے یہ قرآن سے ثابت کر دیا، 2 آیات آپ کو بتا کے۔ اسی طرح علم غیب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماننا، یہ بھی مخصوص طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی غیب کا علم تو اللہ کی صفت ہے، تو لہٰذا یہ نبی کو اللہ کی صفت میں شریک کر رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ حالانکہ یہ بھی ان کی بہت بڑی احمقانہ حرکت ہے، ان کی بہت بڑی جسارت ہے۔ اللہ کو علم غیب ہے ذاتی، جو اس نے اپنے رسولوں کو عطا فرمایا ہے وہ ہے اس کا عطائی، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس کو اگر وہ شرک ثابت کرتے ہیں تو یہ تو قرآن کا انکار لازم آئے گا، قرآنی آیات کا آپس میں ٹکراؤ لازم آئے گا۔ جس طرح میں نے رؤوف الرحیم والی بات بتائی تو یہاں وہ کیا جواب دیں گے؟ تو میرے سننے والے ناظرین کرام، جب بھی کوئی بات ہو تو اس میں جسارت نہیں کرنی چاہیے حکم لگانے میں، کہ اتنی جلدی کسی کو مشرک، کسی کو کافر، کسی کو فاسق کہنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، خوب اچھی طرح تحقیق کر لیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے یا کسی اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے جبکہ وہ کافر ہے نہیں، تو پھر کفر اس کی طرف لوٹتا ہے، یعنی اگر جس کو کہا ہے وہ کافر نہیں تو وہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ تو بڑا حساس معاملہ ہے، خوب تحقیق کر لیں، علماء سے رہنمائی لے لیں، کتابوں سے پڑھ لیں، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی میں 99 احتمال کفر کے پائے جاتے ہوں اور ایک احتمال اس کے ایمان کا ہو، تو یہاں بھی اس کو ہم ڈائریکٹلی کافر نہیں کہیں گے، کہ ہو سکتا ہے وہ جو ایک احتمال ہے وہاں اس کے ایمان کی صورتحال نکلتی ہو، تو جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ مزید اس طرح کی علمی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں۔ انشاءاللہ آپ کو علمی اور تحقیقی ویڈیوز
دیکھنے اور سننے کا موقع ملے گا۔